پرویز الہی بہت ناخوش ہیں، ناخوش ہونا بھی چاہیے۔ ان کی سیاست فی الحال آپ کو تتر بتر نظر آتی ہے۔ بیٹا ان کا باہر بیٹھا ہوا ہے، خود وہ جیل کے اندر موجود ہیں اس عمر میں، اور وہ تمام عزت جو انہوں نے اپنی طرف سے کمائی، ڈیرے کی سیاست کی، آپ کو خاک میں ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ پرویز الہی صاحب کے یہ جملے اس اندرونی کشمکش کی عکاسی کرتے ہیں جس میں پرویز الہی صاحب اس وقت مبتلا ہیں۔ الیکشن ہونے دیں اور بنیاد رکھیں اچھی سوچ کی، اچھے کام کی، اور اس میں فیوچر ہے غریب عوام کا۔ اور جو مہنگائی سے یہ دونوں لاڈلے جو شہباز شریف نواز شریف ہے، جو انہوں نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ، کھانے کو کچھ نہیں مل رہا۔ ابھی کل دوبارہ گیس بھی بڑھی ہے، بجلی بھی بڑھی ہے، اور کون سا یہ جنگل کا قانون ہے؟ اب دیکھیں میری بات سنیں، مثال کے طور پر میں نے کہا ہے جی کہ مجھے 2 دفعہ اٹیک بھی ہوا ہے اور میں نے RIC میں جانا ہے، نہیں جانے دے رہے، جنگل کا قانون ہے۔ اور نواز شریف کے لیے اب میں کیا کہوں، جوڈیشری کا بڑا احترام ہے، لیکن جو پولیس اور جو جس طرح اس کا پروٹوکول ہے، یہ تو پہلے ہی بن کے بیٹھا ہوا ہے، یہ پھر جنگل کا قانون ہو گیا نا۔ اب ایک تو چودھریوں کا پرانا ایک رابطہ ہے نواز شریف کے ساتھ، اور رابطے کے اندر کھٹی باتیں بھی ہیں اور میٹھی باتیں بھی ہیں۔ میٹھی باتیں چودھری شجاعت کی طرف سے ہوتی ہیں، کھٹی باتیں پرویز الہی کی طرف سے ہوتی ہیں۔ پرویز الہی کا خیال ہے کہ وہ اب حلقے کی سیاست جوگے نہیں رہے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ حلقے کی سیاست سے بہت آگے چلے گئے۔ ایک مرتبہ آپ کو نام نہاد ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ مل جائے تو پھر آپ سوچتے ہی ہیں کہ اب کم از کم مجھے پرائم منسٹر تو بننا چاہیے۔ تو ایک تو ان کا ذہن کے اندر جو اپنے بارے میں امیج بنا ہوا تھا کہ میں بہت بڑا دبنگ سیاستدان ہوں اور میں بنیادی طور پر اپنے آپ کو حلقے کے اندر کنفائن نہیں کر سکتا، وہ برے طریقے سے شیٹر ہوا۔ دوسرا، جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طویل عرصے تک رابطوں کے ذریعے اپنی سیاست کو بڑھوتی کے لیے استعمال کیا، وہ رابطوں کے تمام ذرائع جو ہیں اب ختم ہو گئے ہیں۔ اگر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ ان میں سے ابھی بھی لوگ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں، تو پرویز الہی صاحب کے ساتھ کوئی بات نہیں کر رہا۔ پرویز الہی صاحب بنیادی طور پر چپٹے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، کیونکہ تحریک انصاف کا پلیٹ فارم چھوڑنے کے بعد پرویز الہی صاحب کی سیاسی وقت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ وہ کوئی پاپولر سیاست وہ کرتے نہیں ہیں، وہ پاپولر خود ہیں نہیں۔ وہ بنیادی طور پر معاشرے کے اندر جو تفاوت ہے طاقت کی، معاشرے کے اندر جو تفریق ہے دولت کی، اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ڈیرے کے ذریعے سیاست کرتے رہے۔ اب ڈیرہ ہو گیا تتر بتر، اور اس کو مکمل طور پر ڈسرپٹ انہوں نے خود ہی کر دیا۔ اب جب ڈیرے کی سیاست آپ نہیں کرتے تو لوگوں کے پاس آپ جانے سے کتراتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو تو آپ نے ہمیشہ مزاروں کی طرح ٹریٹ کیا ہوتا ہے۔ بہت ہی ہو گیا تو ان کو گجرات سے، منڈی سے، چکوال سے نکال کے آپ نے رشتہ داروں کے ذریعے ان کو کہیں یورپ بھجوا دیا ہوگا، اور آپ نے ان کو کوئی نوکریاں دلوا دی ہوگی، اس قسم کے کام ہی کیے ہوں گے۔ تو لوگوں کے اندر وہ بڑے کوئی پاپولر سیاستدان نہیں ہیں، تو پاپولیرٹی ان کی نہ ہونے کے برابر ہے۔ بچہ جو ہے وہ جہاز کے اندر بیٹھ کے اسپین میں چلا گیا ہے۔ تو پرویز الہی صاحب نواز شریف کے پراسپیکٹس کو بہتر ہوتا ہوا دیکھ کر یقیناً اندرونی کشمکش کا شکار ہوں گے اور پریشانی کا بھی شکار ہوں گے۔ کیا نواز شریف کا طاقت میں آنا ناگزیر ہے؟ اس کے اوپر ابھی سوالیہ نشان ہے، جیوری اس کے اوپر ابھی آؤٹ ہے۔ نواز شریف کی جماعت کی طرف سے یہ پوز ایسے ہی کیا جا رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جو ہے اگلے پرائم منسٹر ہوں گے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا خیال ہوتا ہے کہ ان کا جو نمائندہ ہے یا ان کا جو سربراہ ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا۔ بلال بھٹو زرداری صاحب نے اپنے آپ کو اور ان کے والد صاحب نے اپنے آپ کو بطور پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے ان کو صدارتی امیدوار کے طور پر ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ تو جماعتیں اپنے بورڈز کے اوپر جو مرضی لکھ لیں، یہ جماعتوں کی اپنی ثوابدید ہے، تو اس سے چڑھنا نہیں چاہیے۔ لیکن پرویز الہی صاحب جیسے سیاستدانوں کی چڑ اب یہ ہے کہ جس شخص کو انہوں نے اتنے عرصے اتنی محنت کے ساتھ اور تمام تر اپنی سیاسی عزت کو داؤ پر لگاتے ہوئے باہر رکھنے کی کوشش کی، اب وہ کم بیک کر رہا ہے، تو ایک ذاتی اور فیملی کی ہیومیلیشن بھی وہ فیل کرتے ہیں، اپنے امکانات کو وہ مکمل طور پر ختم ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اب جیل میں سے نکلنا ان کے لیے اگلے چند سال کے لیے تو ناممکن ہے۔ اگر ممکن ہو بھی جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی اگر اٹھان دوبارہ سے آ بھی جائے تو اس کے اندر پرویز الہی صاحب ہمیشہ مارجنل کردار ادا کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان کی جماعت کی ایک بڑی پرانی تاریخ ہے کہ
کہ وہ وقتی طور پر تو لوگوں پر انحصار کرتی ہے، ان کی تاج پوشی کرتی ہے، ان کو ساتھ میں آسمان پر لے کے جاتی ہے، لیکن جو ہی حالات بدلتے ہیں اور حالات موافق ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو بنیادی طور پر پھینک کے پرے رکھ دیتی ہے۔ پرویز الہی صاحب پی ٹی آئی کے جیالے بننے سے پہلے اس عمل سے گزر چکے ہیں، آپ کو نیپیوں والا انٹرویو تو یاد ہی ہوگا۔ اصل میں ان کو نا سیکھنے اور نہ تجربہ کاری کی وجہ سے ان کو سیکھنے دینا چاہیے تھا۔ ان کے کام ان کے بہاو پہ جو ہوتے رہے ہیں نا ہاں، وہ نقصان ہوا، سیکھنے کا موقع نہیں پھر ملا۔ ملا ہی نہیں۔ کوئی بچہ سیکھے گا تو چلے گا، تو نیچے اتارو گے تو سیکھے گا نا، کہ ناپیے بدلتے رہنا ساری زندگی۔ تو ناپیاں بدلی گئی ہیں 3.5 سال، تو اور کیا، اب کیوں نہیں بدلی جا رہی؟ ہاں اب کیوں نہیں پھر ناپی بدلی جا رہی؟ نیپی بھی مہنگی ہو گئی ہے۔ تو پرویز الہی صاحب کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر حالات موافق ہو بھی گئے تو ان کے حالات ٹھیک نہیں ہونے کے، تو اس کشمکش میں، اس تمام اندرونی کشیدگی کے اندر جو ان کے اپنے بارے میں خیالات اور حقیقت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، دونوں میں بہت بڑی جنگ ہے، کیونکہ دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، وہ یقیناً اپنے آپ کو کارنر میں محسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب کارنر میں محسوس کر رہے ہیں تو کارنر میں بیٹھ کے ریفلیکٹ بھی کریں کہ انہوں نے کیا ایسا کیا جس کی وجہ سے ان کے یہ حالات ہوئے۔ بنیادی طور پر کچھ نہیں کیا۔ جب وہ ان کا بیٹا طاقت میں تھے تو انہوں نے بہت سارے وعدے کیے ہوں گے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انہوں نے پورے نہیں کیے، جس کی پاداش میں بادی نظر میں ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن آپ مجھ سے پوچھیں تو پرویز الہی صاحب اور مونس الہی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، جب وہ طاقت میں تھے تو انہوں نے اپنے اوپوننٹس کو جوتی کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے برابر سمجھا، ان کے نام رکھے، ان کی تذلیل کی، ان کا توا لگایا، ان کو سوشلی ڈسگریس کرنے کی کوشش کی۔ تو کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی موڑ کے اوپر جو آپ کہتے ہیں وہ آپ کا پیچھا ضرور کرتا ہے۔ تو اس وقت پرویز الہی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ہاؤنڈ نہیں کر رہی، جو ان کا اپنا ریکارڈ ہے طاقت کے اندر وہ ہاؤنڈ کر رہے ہیں۔